مسکرا کے کام کر رہی ہوں. پروف دیم رانگ. اگر آپ کہتی ہیں نہیں میں ایسی نہیں ہوں لیکن منہ تو لٹکایا ہوا ہے نا, یو آر پروونگ کہ بھی میں غلط کام کرتی ہوں. اب ہمارا کلچر کیا ہمیں سکھاتا ہے, کیونکہ ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. کلچر ہمیں کیا سکھاتا ہے, ان لاز تمہارے نا پیرنٹس ہیں, اسی لیے ہم کتنا دکھ مناتے ہیں. بولتے میری ساس کہتی تو میری بیٹی کی طرح, لیکن بیٹی کو 3 جوڑے دیے, مجھے 1 دیا. بیٹی کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی, اس کو سونے دیا, مجھے آتے کا کام کرو. مجھے وہ بیٹی نہیں سمجھتی. ایگزیکٹلی آپ بیٹی نہیں ہیں, وہ ماں نہیں ہے. ہاں رتبہ وہ ہے, رتبہ ہونے میں اور ایگزیکٹ ریلیشن شپ میں فرق ہے. کیسے؟ مثلا اب میرے گھر میں میری بہو بھی ہے, میری بیٹی بھی ہے. تو میں اپنی بیٹی کو کہوں گی مجھے چائے بنا دو. اگر وہ کہے گی اماں میں تھکی ہوئی ہوں, میں کہوں گی بیٹا میں بھی تھکی ہوئی ہوں, چلو اٹھو چائے بناؤ. یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے بھی تو تم لوگوں کا اتنا کام کیا, تم مجھے چائے نہیں بنا کے دے سکتی؟ اور وہ چائے بڑ بڑ کرتی اٹھے گی, میں اس کی بڑ بڑ بھی برداشت کروں گی. جب وہ چائے لے کر آئے گی میں اسے تھینک یو بھی بول دوں گی. اب یہی سینیریو بہو, میں آئی ہوں گھر اور میں اگر کہہ دوں, ویسے تو میں کہوں گی نہیں, میں کہہ دوں کہ بیٹا مجھے چائے بنا دو, اور وہ کہتی ہے آنٹی میں تھکی ہوئی, آنٹی میں بچے کو دیکھ رہی ہوں, آنٹی تھوڑی دیر بعد بنا دوں, تو میں کیا کہوں گی؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں. یہ مجھے کہنا پڑے گا. اگر میں اپنی بیٹی والی بات کروں گی کہ کیا مطلب ہے میں نہیں تمہارے کام کرتی, تو کیا ہوگا؟ وہی لڑائی شروع ہوتی. اچھا بہو کا پرسپیکٹو دیکھو, بہو اپنی امی کو کہہ سکتی ہے امی میرا دل نہیں چاہ رہا آپ کر لیں خود کام. ساس کو نہیں کہہ سکتی. تو رشتے کا جو ایک لیول ہے وہ ماں بیٹی والا ہے, لیکن یہ ایکچوئل ماں بیٹی کا ریلیشن شپ نہیں ہے, بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے, صلہ رحمی والا نہیں ہے. صلہ رحمی میں اسی لیے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, لیکن پھر کوئی ایک وقت آتا ہے دوبارہ مل لیتے ہیں. ان کی ہمیں دکھ درد بھی زیادہ محسوس ہوتے ہیں, خون کا رشتہ. لیکن سسرال والوں کے ساتھ اس رشتے کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کو بنانا ہے, اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمیں کلچر سکھاتا ہے کہ اگر تم برداشت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی اچھی بیوی کی طرح. اور کیا کیا برداشت کرنا ہے؟ مارے کھاؤ, تمہیں وہ کھانا نہیں دیتے, تمہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے, تمہیں کپڑے نہیں دیتے, تمہیں ہر چیز کے لیے ان سے پوچھنا پڑتا ہے, تمہارا بچہ بیمار ہو جائے تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیتے, تمہیں ہر بندہ بیٹھ کے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر باتیں سناتا ہے, تمہیں کوئی وہاں پہ سیکشولی ایموشنلی فزیکلی ابیوز کر رہا ہے, تم برداشت کر رہی ہو, تم بہت شاندار ہو. یہ ڈرامے میں یہی سکھا رہے ہیں. خیر اب ڈراموں نے اپوزٹ کام بھی شروع کر دیا ہے, اب ہمیں بے باکی بھی سکھا رہے ہیں. پھر اگر تم نے اپنی نیڈ بتا دی تو تم سیلفش ہو, خود غرض ہو, یہ ہمیں کلچر سکھاتا ہے. اگر تم کبھی الگ رہی ان لاز سے, جو میں نے آپ کو لمٹس بتائی ہیں اسلام الاؤ کرتا ہے, تو تم بہت بری ہو, تم نے خاندانوں کو توڑ دیا. یہ کلچر سکھا رہا ہے. اور کلچر سکھاتا ہے کہ تمہیں ہر ایک کا دل جیتنا ہے, ہر ایک کو خوش رکھنا ہے. نہیں ہم خوش رکھ سکتے بھئی ہر ایک کو. ہاں ہم یہ ضرور دیکھ لیں کہ میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی. اب آپ دیکھیں ہم کلچر کو کہاں بیچ میں لاتے ہیں. خوش ہم نے کس کو رکھنا ہے؟ کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کو. کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم نے خوش کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کو. جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا کہا تھا کسی نے؟ نہیں کہا تھا, شوہر کہا تھا, میں تو اللہ ہی سنا تھا. اللہ کو راضی کرنا ہے. دیکھیں جب مجھے پتا نا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, تو میں اپنے بیہیویئرز کو خود ٹیم کروں گی. اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کو کیا نہیں پسند, میں نے اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے, تو وہ ہر ریلیشن شپ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ہم ویسٹرن کلچر سے بھی بہت انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, اور ویسٹرن کلچر سے جو انفلوئنس ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹوٹل اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. وہ کیا سکھاتے ہیں؟ اٹس یور لائف, ٹوٹل انڈیپینڈنس. ہم شادی سے پہلے کہتے ہیں لک یہ ان لاز کا کوئی جھنجھٹ نہیں ہے, آئی ایم ناٹ لیونگ ود یور پیرنٹس, منظور ہے کہ شادی کر لو. وہ بھی کہتے ہیں شادی کر کے سیدھا کر لوں گا, کہتا منظور ہے, پھر دیکھوں گا, کوئی نہ کوئی ایکسکیوز آ جائے گا, دیکھا جائے گا. ویسٹرن کلچر ہمیں سکھاتا ہے کہ کٹ آف کر دو, اٹس یور لائف, اور تمہیں کسی کو ویلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے آر ناٹ یور پیرنٹس, تمہارے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں, تمہارا کیا کام ہے ان کے ساتھ, تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے ساتھ.
اور اٹس مائی لائف، مائی لائف، آئی ہیو ٹو لیو مائی لائف، میری زندگی ہے، مجھے خود فیصلے کرنے ہیں، اور اس کے لیے قرآن حدیثیں بھی ہم نے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لی ہیں. لیکن ہمارا دین کہتے ہیں کہ ایک مڈل پاتھ ہے، عدل، انصاف، احسان، سارے عفو درگزر، ان کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. تو ان لاز کے ساتھ ہم کیسے اچھی ہیلدی باؤنڈریز بنا سکتے ہیں. جینٹل لینگویج، تمیز کا دائرہ، زبان نہیں کھلنی چاہیے کبھی بھی. ایک دفعہ آپ نے زبان کھول دی کسی بھی رشتے میں، یعنی میں ساس ہونے کے ناطے سوچتی ہوں زبان نہیں کھلنی چاہیے. کئی باتوں پہ بہت غصہ آتا ہے، جیسے اپنے بچوں پہ آ جاتا ہے، اپنے شوہر پہ، اور بھی کسی فرینڈ پہ آتا ہے، یہ انسان ہے، غصہ آتا ہے. زبان نہیں کھولنی. ایک دفعہ آپ نے زبان کھول لی پھر آپ واپس نہیں ہو سکتے، پھر آپ آگے ہی بڑھیں گے. شوہر کے ساتھ بھی زبان نہیں کھولنی. اسی طرح سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کو انوالو نہیں کرنا، خود اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا، اس کو ریفری نہیں بنانا. وہ بیوی کے پاس آ رہا ہے، بیوی کہتی ہے تمہاری اماں نے یہ کیا، تمہاری بہن نے یہ کیا، تمہارے ابا نے یہ کیا، تمہارا بھائی یہ کرا تھا، جاؤ. اور ریفری ادھر جاتا ہے، امی پلیز یہ وہ. امی کہتی ہے تمہاری بیوی نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، پھر تمہاری بیوی اس طرح تھی، پھر یہ کر رہی تھی، پھر اس کے ساتھ اس نے یہ کیا، جاؤ. پھر وہ ریفری ادھر آ کے منانے کی کوشش کرتا ہے. بعد میں ریفری کہتا ہے میں جا رہا ہوں آن لائن گیمنگ کھیلنے اور اپنے شارٹس دیکھنے، خود ہی تم لوگ ایک دوسرے کا سر توڑو، مجھے نہ یہ ساری باتیں بتاؤ. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دعاؤں کا سہارا بہت لینا ہے. اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے حکمت مانگنی ہے، اپنے دل کی نرمی مانگنی ہے، سنسیئرٹی، اخلاص مانگنا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ میں ایسا نہ کروں. استخارے کرنے ہیں جب بھی کوئی آپ فیصلہ کرنے لگیں. اور جب آپ دین کے مطابق کوئی کام کریں گے تو ایسا فضول کا گلٹ بھی آپ نے نہیں لینا، اور کنسسٹنٹ بیہیویئر دینا ہے. یہ نہیں کہ آج تو میں بہت اچھی بہو بن گئی، بہت اچھی بیوی بن گئی، بہت اچھے طریقے سے اپنے باقی ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہوں، اب آج میرا کسی وجہ سے موڈ خراب ہے تو میں نے کوئی بہت ایٹیٹیوڈ دے دیا. اچھا، اس میں تھوڑا سا ہمارا نا چائلڈ اپ برنگنگ کا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. سوری میں آج آپ کو پورا انٹینسو چیز بتا رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ سب باتیں جاننا بہت ضروری ہیں، یہ ہمیں کلیئرٹی نہیں ان میں ملتی. ہم جب اپنی ماں کو جس رول میں دیکھتے ہیں نا، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان لاز کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ نے یہ دیکھا، اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ بلو پرنٹ. انسیٹ طریقے سے ہماری امی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی، وہ ہمیں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دے رہی. کچھ مدرس دیتی ہیں انڈائریکٹ طریقے سے، وہ اپنا دکھ منا رہی ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ ایک بلو پرنٹ ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ماں ہمارے لیے فرسٹ رول ماڈل ہے. مثلا ہم نے آبزرو کیا کہ ہماری ماں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، دکھ بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں میں کمپرومائز نہیں کروں گی. مثلا ہم نے دیکھا کہ ہماری ماں کی عزت نہیں ہے سسرال میں، جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو ویسے ٹریٹ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. مثلا ہم نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ بہت مطلب ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوتی ہے لیکن اپنا کوئی کام نہیں کرتی. یہ بھی میرے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. مثلا میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ لڑتی ہے، ری ایکٹیو ہے. اب اس میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ ہوتا کیا، جب ہم اپنی ماں کے ڈفرینٹ بیہیویئر دیکھتے ہیں جو کہ نارمل رینج میں نہیں ہوتے، یا تو ہمارے اندر فیئر آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں شادی کے بعد خوش نہیں رہ سکوں گی، مجھ سے نو نہیں کہا جائے گا، میں پتہ نہیں کیا کروں گی، اور ہم وہی اپروچ دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم اوور کمپنسیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا میری امی اس طرح نہیں کچھ کر رہی تھی، میں پرفیکٹ بہو بن کے دکھاؤں گی. وہاں پہ بھی غلطیاں کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم وہی بیہیویئرز ریپیٹ کرتے ہیں جو ہماری ماں کر رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ میرے پاس جو مدرز آتی ہیں اور ان کے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو میں ان کو یہی سکھاتی ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گی نا، یو آر اے بیڈ رول ماڈل فار یور ڈاٹر. جیسے کچھ ینگ لڑکیاں آئیں گی میرڈ، جن کے ہسبینڈ ان کو مارتے ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے تو اپنی ماں کو مارے کھاتے دیکھا ہے، تو وہ ایکسیپٹ کرتی تھی، تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے اگر کوئی مجھے مار رہا ہے. تو ریپیٹ کرتے ہیں سائیکل. اور کچھ بالکل ریبیلیس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا تو میں نے شادی نہیں کرنی، یا کسی نے ایک لفظ بھی بولا نا میں سیدھا کر دوں گی، میں نہیں برداشت کروں گی. اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں. تو اس سائیکل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے ہماری مائیں بھی تو انسان ہے نا ہماری طرح.
وہ جان بوجھ کے تو نہیں کوئی بیہیویئر دیتی. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہماری ماں سے غلطی ہو رہی ہے اور کہاں پہ وہ ٹھیک کام کر رہی ہیں، اور پھر پوچھنا ہے کہ مجھ پہ ان کے کیا اثرات آئے ہیں. پھر آپ نے وہاں پر اسلامک جو وزڈم ہے، حکمت ہے، جو ہمارا دین سکھاتا ہے، اس کو فٹ کرنا ہے. کہ مثلاً اگر میری اماں کہتی ہے میں نے صبر کیا تھا، تو کیا یہ وہ والا صبر تھا جو اسلام سکھاتا ہے؟ میرے پاس ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے. اگر میں کہتی ہوں میں صبر کر رہی ہوں تو میں مینٹل ہیلتھ کے چیلنج میں نہیں جاؤں گی، میں ڈائنامک ہوں گی، میں نیکیاں کرتی رہوں گی، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتی رہوں گی، ایموشنلی اسٹیبل ہوں گی. لیکن اگر میں کہتی ہوں میں نے بہت صبر کیا اور میری حالت بری ہو چکی ہے، میں نے گرو ہی نہیں کیا، تو پھر پرابلم ہے. میں ہیل کروں جو بھی میں نے بچپن میں دیکھا اور میں اپنے لیے چیزوں کو ٹھیک کروں. ایسا فائٹر ہونا چاہیے ہمیں. جیسے اگر میں نے کوئی بھی غلط بیہیویئر دیکھا ہے اپنے بچپن میں، تو میں یہ نہ کہوں اس کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کرنی. میں کہوں نہیں، میں کیوں نہ شادی کروں، میں شادی کروں گی اور میں اپنے ساری چیزیں صحیح کروں گی، صحیح باتیں سیکھوں گی، اچھی طرح لرننگ کر کے آگے گرو کروں گی. وائی ناٹ؟ ایوری تھنگ از ڈویبل. اللہ نے تو نہیں مجھے روکا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے. اگر ایک لڑکی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس کو اپنے ان لاز کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے اور اس کا ریلیشن شپ اتنا اچھا نہیں، پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں، ہر جگہ چوائس نہیں ہوتی کہ آپ الگ رہیں. شروع میں اسپیشلی 4 5 6 سال بیٹے کی اتنی پے ہی نہیں ہوتی کہ وہ الگ رکھ سکے بیوی کو. وہ رکھ ہی نہیں سکتا. وہ کرایہ دے گا، بلز دے گا. جب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو اتنے شیئرڈ ریسورسز مل جاتے ہیں، اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہاں ظاہر ہے کچھ جگہوں پہ ریسٹرکشن آئے گی، خاندان میں رہیں گے تو آپ کو خاندان کے مطابق رہنا پڑے گا. تو وہاں پہ اب ہمیں کن باتوں کو بہت زیادہ دیکھنا چاہیے مینیج کرنے کے لیے، کیسے ہم مینیج کریں. سب سے پہلے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل گراؤنڈنگ، وہ ہونی چاہیے. مثلاً قدر کو ایکسیپٹ کرنا. اللہ نے آپ کا رزق وہاں رکھا ہوا ہے، روز فرسٹریٹ نہیں ہونا کہ میرا رزق یہاں ہے، اللہ نے میری قسمت میں قدر میں رکھا ہے کہ میں نے اس ٹائم فریم میں ادھر ہی رہنا ہے، بس یہیں پہ انجوائے کرو. روز رونا دھونا، روز کہتے رہنا میں کب لگوں گی، میں کب جاؤں گی، میں کب یہ. جب تک ہے لیٹ می ڈو سم تھنگ بیٹر ود مائی لائف. اپنی ایموشنل انرجی کو صحیح کریں، چینلائز کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی نیت کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھیں، اپنے آپ کو ایموشنلی ساؤنڈ کریں، مینٹلی ساؤنڈ کریں، نمازوں پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے. اذکار بہت زیادہ بڑھائیں، اور کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، کس چیز کے بارے میں سوچنا ہے، اس پہ بھی کوئی حد بندی لگائیں. فضول سوچوں کو بیٹھ کے لے کر نہ چلیں. اس کو کہتے ہیں سیلف پٹی. میں بیچاری نہیں، میں کیوں بیچاری ہوں بھائی، میں کوئی بیچاری نہیں ہوں. ٹھیک ہے، رہ رہی ہوں ان لاز کے ساتھ، ڈیفیکلٹ ہے، یہیں سے سیکھوں گی ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. گوگل کر کے دیکھیں، ہزارہ آرٹیکلز ملتے ہیں. جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا، ہماری مطلب پاکستان میں یہاں پہ بس یہی سسٹم ہے، نہیں، پوری دنیا میں ہے وہاں پہ. اسی لیے تو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ، ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ پیپل ان یور لائف. میں نے ان لاز کے بارے میں جو بیسٹ مٹیریل اور بیسٹ کتابیں پڑھی ہیں وہ انگریزوں کی پڑھی ہیں کہ ان لاز کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے نہ پاگل ہونا ہے، نہ مینٹلی بیمار ہونا ہے، نہ ایموشنلی اپنے آپ کو خراب کرنا ہے. اللہ نے مجھے ایک دفعہ زندگی دی ہے، یولو، یو اونلی لیو ونس. اس دنیا میں ایک ہی دفعہ رہ رہی ہوں، میں افورڈ نہیں کر سکتی. میں یہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے آئی ہوں. سارا دن یہ چیک رکھنے کے لیے نہیں آئی کہ اب ان لاز نے یہ کہہ دیا، آخر نے یہ کہہ دیا، ناند یہ کر رہی ہے، اب جیڈ یہ کر رہا ہے، فلان یہ کر دیا. رائز اباؤٹ دیز ایشوز. روز دعا مانگنا کرے اللہ تعالیٰ دنیا کا جو دکھ، غم، پریشانی، اس کو اتنا ہی رکھنا جتنا وہ ہے، 1%، 0.5%. اور آخرت کا دکھ، امت کا دکھ، وہ بڑا ہونا چاہیے ان سب باتوں سے. اور آپ نے چھوٹے چھوٹے ایسے اپنے لیے کام ڈھونڈنے ہیں جس سے آپ کے اندر خوشی آئے. مثلاً صبح اٹھتے ساتھ ہی شکر گزاری، اپنی دعائیں، اپنے اذکار، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا تعلق بنانا. کسی ریلیشن شپ کو فکس کرنے کے پیچھے نہ پڑ جائیں، مینیج کریں، بس مینیج کریں، گزر جائیں.
ساس ہر دن تانے سناتی ہیں تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال وہاں پہ رہ کے بہترین مکہ میں کام کیا تھا جہاں ہر وقت ان کو باتیں سنائی جاتی تھیں. ہاں جائز جگہ پہ رو لیں, دعا مانگ لیں, اللہ سے ہمت مانگیں, لیکن ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کریں. ایک ہوتا ہے گرے راک ٹیکنیک. گرے راک ٹیکنیک جو ہے نا, ہماری گھر میں ہماری میڈس یا کچھ اور لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اپنا کوئی فائدہ چاہیے, وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے, آپ کی کام والی لیٹ آتی ہے اور آپ کی امی اس کو ڈانٹتی ہیں, وہ کیسے کھڑی ہوتی ہے, سنا ہی نہیں. آپ کی امی گھنٹہ بولتی رہتی ہے, وہ کہتی ہے اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا, ڈھیٹ. تو آپ کو پتہ ہے آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. وہ بیچاری روز جب میری ساس اٹھتی ہیں تو وہ ضرور 4-5 جملے بتاتی ہیں, جلے کٹے سے سناتی ہیں, مجھے 3 باتیں بولتی ہیں. میں جب چائے بنا کے لاتی ہوں تو ناراض ہو جاتی, کوئی باقی بیچاری بوڑھی ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے. مجھے نظر آتے ہیں میرے سسر بھی بڑے ڈیفیکلٹ تھے, اب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں, چلو میں ان کی خدمت کر لوں گی, مجھے تو جنت مل جائے گی. اینڈ شی ڈزنٹ نیڈ ٹو بی نیسٹی ود می. اگر ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں نا بچپن سے, یہ اسکلفل ہوتی, یہ کبھی میرے ساتھ ایسے نہ کرتی. تو اٹس ناٹ اباؤٹ می, وہ میرے لیے بری نہیں ہے, وہ بیچاری ہیں ایسی. باقی کچھ رشتے دار بھی ان سے تنگ نظر آتے ہیں نا, صفائی والی بھی تنگ ہے, ان کے اپنے میاں بھی دوسری طرف بار پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. چلو میں ان کو پیار دیتی ہوں, ان کو کبھی کسی نے شاید پیار ہی نہیں دیا. تو مٹھاس بڑھاتے جائیں, مٹھاس بڑھاتے جائیں, مٹھاس بڑھاتے جائیں, شوگر ہی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ مٹھاس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کرتی ہیں اس میں خوش ہوا کریں. آج پتہ ہے میری نان کو مجھ پہ اتنا غصہ آیا, مجھے اتنی باتیں سنائی تھی, لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. الحمدللہ آئی اسکورڈ ہائی, میں نے برداشت کر لیا. یہی تو وہ صبر ہے جس کے بارے میں سیرت میں پڑھتی ہوں, صحابہ صحابیات کی زندگی میں پڑھتی ہوں. یہی تو دیکھو, میں نے ہجرت کر لی, میرے اندر کتنی بے صبری ہوتی تھی, ماشاءاللہ میں کتنی وہ ہو گئی. ہم کہتے ہیں میں تو ایسی تھی نہیں, میرے تو گھر میں کبھی کسی نے اونچی آواز میں مجھ سے بات نہیں کی تھی, اب مجھے کیا کیا سہنا پڑ رہا ہے. مقصد کیا ہے, آپ نے نیکسٹ ڈرامے میں اپنی سلیکشن کروانی ہے رو رو کے. پتہ نہیں کیوں ہم نے وہ اپنی زندگی کو ایسے بنایا ہے. دیٹس اوکے, جذباتیت سے اٹھنا پڑے گا. دعا اور توکل, استغفار کی کثرت, سیلف ٹاک اپنی ٹھیک کریں. جب آپ کو لگے کہ آپ کسی دکھ کو تیسری دفعہ اپنے دماغ میں گھما رہے ہیں, چوتھی دفعہ کوئی نہ کوئی دعا نکلنی چاہیے. دعاؤں کی تصویر پکڑ لیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ کو کہیں کوئی بہت ہی ٹاکسک بیہیویئر نظر آتا ہے, آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں, کوئی مار پیٹ ہے, ظاہر ہے پھر آپ کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے اپنے آپ کو, اپنے باقی لوگوں کو, اپنے آپ کو بھی ظلم سہنے سے بچائیں اور لوگوں کو ظالم ہونے سے بچائیں. ایک اچھے ہیلدی طریقے سے کسی سے ہیلپ لے لیں. اچھا, پھر تھوڑی سی کوئک بات کروں گی کہ یہی باؤنڈریز ہمیں ایک دم سے نہیں بنتی کہ بھی آپ کا رشتہ ہوا تو پھر آپ نے کیا. یہ باؤنڈریز آپ کی بنتی ہیں جب آپ کی منگنی ہوتی ہے یا نکاح ہوتا ہے, جب شادی ہو جاتی ہے. اب منگنی میں آپ نے کیا کرنا ہے, منگنی جب آپ کی اگر ہوئی بھی ہے تو آپ نے اوورلی سویٹ ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایکسیسو انفارمیشن اپنے بارے میں نہیں دینی, ٹھیک ہے. یہ شادی نہیں ہے, منگنی ہے. محتاط رویے کے ساتھ اس میں رہنا ہے, مطلب رسپیکٹفل رہنا ہے, اور بہت زیادہ ان کو اپنے بارے میں بتانے کے بجائے آبزرو کرنا ہے کہ ان کی عادات کیسی لگ رہی ہیں, اور دیکھنا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے. نکاح اگر ہوا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ ابھی بھی آپ پریشر لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میں بہو ہوں تو مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے. اس میں بھی بیلنس رکھنا ہے, ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے آپ کی, سلولی آگے بڑھنا ہے. اور اگر نئی شادی ہوئی ہے تو جو بہت کامن مسٹیکس ہیں, یا لڑکیاں بڑی اسٹف رہتی ہیں یا کیا کرتی ہیں اوور سویٹ ہو جاتی ہیں, تو وہاں پہ بھی آبزرو کریں اور آہستہ آہستہ ان کے سسٹم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اصل کام جو آپ نے کرنا ہے, جس پہ میں بات کو ختم کروں گی, وہ ہے آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, ایک جگہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں اف آئی کانٹ ورک, اسٹڈی, ٹریول اور لیو فریلی آئی کانٹ گرو. کہ اگر میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, مجھے باہر جا کے پڑھنے نہیں دیا جا رہا, مجھے ٹریول نہیں کرنے دیا جا رہا, تو میں تو قیدی ہوں.
نہیں. گروتھ مائنڈ سیٹ کیسے آپ کا ہوگا؟ آپ گھر کے اندر بھی ہیں نا، آپ ایموشنل اپنی ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں، صبر پہ کام کر رہی ہیں، اپنی سیلف ورتھ کو پہچانتی ہیں، اپنی باؤنڈری سے سیٹ کرتی ہیں، آپ اسٹک نہیں محسوس کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں گھر میں رہتی ہوں، میں آن لائن کچھ پڑھ لیتی ہوں، مجھے کہیں باہر جانے کا موقع نہیں ملتا، میں گھر والوں کے ساتھ کام کر لیتی ہوں، میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہی ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو بات یہ یاد رکھیں. I'll finish off with this. دیکھیے پرفیکٹ سرکمسٹانسز آپ کو کہیں زندگی میں نہیں ملیں گے. آپ نے گرو کرنا ہے، گروتھ پہ کام کرنا ہے خاموشی سے، اور جہاں آپ کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے اور اخلاص اپنے اندر بڑھانا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ کس کی خاطر کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر. جب آپ اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کریں گے تو پھر یہ ان لاز کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم بڑھا رہے ہیں. 2 سوال ہیں. اگر کوئی رشتہ آئے اور آپ کو وہ اچھا نہ لگے تو آپ انہیں لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. والدین فورس کریں تو انکار کیسے کریں؟ دیکھیں والدین کے ساتھ شادی سے پہلے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. والدین کے مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. والدین ہمارے دشمن نہیں ہوتے، وہ جان کے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ جی اس کو پسند نہیں ہے تو کریں. ان کو لگتا ہے کہ یہ ہے ہی ایسی، اس کو کوئی ایسا ماحول چاہیے. ہاں والدین انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے جب اپنے تعلقات ہی صحیح نہیں رکھے ہوئے، ہم تو وہی بات ہے، سبزی پکی تو اس پہ بھی موڈ خراب، کمرہ ہم نے گندا پھینکا چھوڑا ہوا، بدتمیزی ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اتنی انویسٹیگیشن کی اور وہ رشتہ بتا رہے ہیں، ہم کہیں نہیں اور وہ کہیں نہیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں وجہ بتاؤ، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، بس 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 آئی ڈونٹ لائک. نہیں، آپ ان کو پورا ٹرک ایکسپلین کریں کیوں، وائی یو ڈونٹ لائک. اور یہ اگر آپ نے ان سے اچھا ریلیشن شپ رکھا ہوگا تو چانسز ہیں کہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اور فرض کریں آپ کہتے ہیں نہیں میرے گھر کا ماحول بہت عجیب ہے، میرے پیرنٹ بہت ہی سخت طبیعت ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے آپ کے مطابق اس طرح ٹرین کریں اپنے آپ کو، اور آپ اپنے آپ کو بتائیں، استخارہ کرتی رہیں. اگر آپ کا وہاں رشتہ ہو جاتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے قدر میں آپ کے وہی رشتہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ یہیں گرو کریں، آپ نے گرو کرنا ہے وہاں پہ. نہیں شادی کریں گے تو پھر آپ کا مسئلہ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم شوہر یا سسرال والوں کے ساتھ اوور شیئرنگ کر دیتے ہیں اور اپنی ساری کمزوریاں بتا دیتے ہیں، اور بعد میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، تانے بن کے ملتے ہیں، آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. ہاں بالکل ایسی ہوتا ہے، اوور شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کر چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب ہو چکا جو ہونا تھا، اب آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے اس سے اوپر ہو جائیں. جو آپ نے شیئر کیا وہ تو چلے گا. شادی کے بعد پردے میں رہتے ہوئے کیسے مینج کریں؟ اب یہ تو پردے کا جو سسٹم ہے اس پہ تو آپ کو ایک الگ لیکچر چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.